بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته. الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته. الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين، خاتم الأنبياء والمرسلين، قائد الغر المحجلين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن رجلا صام يوما تطوعا ثم أعطي ملء الأرض ذهبا لم يستوف ثوابه دون يوم الحساب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگوں دوستو، نفس روزے کے بارے میں اس کا کیا اجر ہے، کیا مقام ہے، اللہ کو یہ کتنا محبوب عمل ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کو انسان کس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے کس طریقے سے قریب ہوتا ہے، مختلف روایتوں میں اس کا تذکرہ بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ یہ روایت جو ابھی آپ کے سامنے ذکر کی گئی، اس میں نفل روزے کا ثواب بیان فرما رہے ہیں۔ جب نفل روزے کا یہ ثواب ہے تو فرض اور پھر رمضان کا مہینہ اور اس میں فریضہ اور رمضان کے مہینے کے اندر فرض روزہ رکھنا، اس کا کیا مقام ہوگا، اس کا اندازہ تو انشاءاللہ قیامت میں پہنچ کر ہی معلوم ہوگا۔ دنیا کے اندر اس کے اجر و ثواب کو انسان بیان کرنا چاہے تو یہ اس کے لیے انتہائی مشکل ہے، کوئی لمٹ اس کی نہیں ہے، اتنا اجر و ثواب۔ چنانچہ نفل روزے کے بارے میں فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لو ان رجلا صام یوما تطوعا، کوئی شخص کسی دن میں نفل روزہ رکھے۔ اسی لیے ہماری اپنی زندگی کے اندر ایک عادت بنا لینا چاہیے کہ رمضان کے فرض روزے تو الحمدللہ ہم فرض اس کی اہمیت اور فضیلت اور ماہ مبارک کی برکت سے رکھتے ہی ہیں، لیکن رمضان کے گزرنے کے بعد بھی ہر مہینے کے اندر ہمارا معمول اور عادت نفل روزوں کی بھی رہنا چاہیے۔ اس میں بہترین طریقہ ہر مہینے کے 3 روزے ہیں، اور 3 روزے کب رکھنا ہے؟ ایام 20 کے ہوتے ہیں، مختلف دنوں میں ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف روایتیں مروی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ جب مہینہ شروع ہوتا تھا تو مہینہ شروع ہونے کے بعد پہلا منڈے اور تھرسڈے ان 2 دنوں میں روزہ رکھتے تھے، اور دوسرے ویک کے اندر منڈے یا تھرسڈے کا رکھ لیا۔ اتفاق ہے پہلے ویک کے اندر ایسا دن آیا ہے اس مہینے کے شروع ہونے کا کہ ایک ہی دن مل رہا ہے، جیسے ویڈنسڈے کو کوئی مہینہ شروع ہوا تو اس کے بعد تھرسڈے آئے گا، منڈے تو نہیں ہے تو خالی تھرسڈے کا روزہ رکھ لیا، اور دوسرے ویک میں منڈے اور تھرسڈے، تو یہ 3 ہو گئے۔ ایام 20 کے روزے بھی مشہور ہیں، 13، 14، 15۔ چاند کی تاریخ کے اعتبار سے 13، 14
اور 15 یہ 3 دن ایام بیس کہلاتے ہیں۔ بہرحال رمضان کے مہینے کے بعد بھی ہماری زندگی کے اندر نوافل روزے بھی ہونا چاہیے۔ جس طرح ہم نفل نمازیں پڑھتے ہیں، سنت موقدہ تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ کچھ نفل بھی پڑھ لیتے ہیں الحمدللہ، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، تہجد ہے۔ تو جس طرح نفل ہم روزے رکھتے ہیں، کچھ نفل صدقہ خیرات کرتے ہیں، نفل نماز پڑھتے ہیں، نفل صدقہ خیرات کرتے ہیں، اسی طریقے سے روزوں کے اندر بھی نفل روزے بھی ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ اور اسی نفل روزے کے بارے میں یہاں فضیلت بیان فرمائی کہ کسی نے کسی دن نفل روزہ رکھا، پھر اس نفل روزے کے ثواب کے اندر اس کو کیا دیا جائے، تو فرماتے ہیں ثم اعطی ملء الارض ذهبا، پوری دنیا کے برابر اس کو گولڈ دے دیا جائے، پوری دنیا کے برابر۔ تو فرماتے ہیں لم یستوف ثوابہ، تو پوری دنیا کے برابر سونا اور گولڈ بھی اگر اس کو دے دیا جائے تو بھی اس نفل روزے کا جو اجر و ثواب ہے، یہ پوری دنیا کا گولڈ بھی یہ اس نفل روزے کا اجر و ثواب نہیں بن سکتا، اس کا ثواب اس سے بھی زیادہ ہے۔ چنانچہ اس کا ثواب کیا ہوگا، دون یوم الحساب، اس قیامت میں پہنچ کر اللہ پاک اپنے خزانے سے جو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے وہی ثواب ہو سکتا ہے۔ تو نفل روزے پر فرمایا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ اس نفل روزے کے اجر و ثواب کے اندر اس کو پوری دنیا بھر کر سونا دے دیا جائے تو بھی اس نفل روزے کا پورا ثواب نہیں ہو سکتا۔ تو جب نفل روزے کا یہ اجر و ثواب ہے تو فرض روزہ، پھر رمضان کے مہینے میں روزہ، اس کا کیا اجر و ثواب ہوگا، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ۔ اتنے بڑے بڑے اعمال اللہ نے ہم کو عطا فرمائے ہیں، یہ سب ایمان کی برکت ہے۔ ایمان کی برکت سے اور ایمان کے وجہ سے انسان نفل روزہ رکھتا ہے، فرض روزہ رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، کیا اجر و ثواب ملتا ہے اس ایمان کی برکت سے۔ بس اللہ پاک ہم سب کو اس ایمان کے قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان کے اوپر جو اعمال ہیں، ایمان کی وجہ سے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، فرائض ہیں، سنن موقدہ ہیں، واجبات ہیں، اس کو ہم جتنا ادا کرتے رہیں گے انشاءاللہ ہماری آخرت کا ذخیرہ بنتا رہے گا۔ تو اصل بنیاد ایمان ہے، ہمارے تمام اعمال کی بنیاد ایمان ہے۔ ایمان ہی کی برکت سے چھوٹے سے چھوٹا عمل اخلاص کے ساتھ جب کیا جاتا ہے تو اللہ کا بہت اعلیٰ مقام ہوتا ہے۔ تو یہ نفل روزے کا ثواب ہمارے سامنے آیا ہے۔ فرض روزے کا ثواب کیا ہوگا، اللہ پاک اپنے فضل سے ہمارے روزوں کو قبول فرما لے اور قیامت کے دن اپنی رضامندی ہمارے لیے ثابت فرما دے۔ بس اللہ راضی ہو جائے اور ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے، یہ ہمارے لیے انشاءاللہ بہت بڑا انعام ہوگا۔ اور جب اللہ راضی ہو جائیں گے، مغفرت فرما دیں گے، تو پھر انشاءاللہ پھر اللہ اپنی رحمت سے انشاءاللہ جنت میں بھی داخل فرما دیں گے، اور پھر جنت میں اللہ کا دیدار اور اس کی نعمتیں انشاءاللہ حاصل ہوں گی۔ اللہ ہم سب کو ان اعمال کے قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ روزہ ہے، انسان روزے کی حالت میں 3 چیزوں سے تو بچنا اس کے لیے فرض ہوتا ہے، کھانے پینے سے اور اپنے خواہشات پوری کرنے سے۔ جان بوجھ کر اگر کوئی شخص رمضان کے روزے میں کھا لے، جان بوجھ کر روزہ توڑ دے، تو جان بوجھ کر کھا لینا جبکہ اس کو روزہ یاد بھی ہے، کوئی شرعی عذر بھی نہیں ہے، پھر بھی اسے کھا لیا یا پی لیا یا اپنے اہلیہ اور اپنے گھر والے کے قریب ہو گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور رمضان کے دنوں میں جان بوجھ کر بغیر شرعی عذر کے کھانے اور پینے اور جمع کرنے سے جب روزہ ٹوٹتا ہے تو قضا تو لازم یقیناً ہوگی، ایک روزے کی قضا ایک روزہ ہوتا ہے، مگر رمضان کا روزہ جان بوجھ کر اگر کوئی توڑ دیتا ہے تو جان بوجھ کر توڑ دینے کے نتیجے میں قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم ہوتا ہے۔ اور رمضان کے روزے کو توڑ دینے کی وجہ سے جو کفارہ ہے وہ رمضان کے بعد ادا کرنا ہے۔ وہ کفارے کے روزے 2 مہینے رکھنا ہوتے ہیں، 2 مہینے کنٹینیوس لگاتار۔ اس میں اگر ایک روزہ بھی بیچ کے اندر چھوٹ جاتا ہے اور مس ہو جاتا ہے تو جتنے بھی روزے رکھے تھے وہ سب نفل بن جائیں گے، اور پھر اس کو دوبارہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا ضروری ہوں گے۔ جیسے کفارے کے روزے کسی نے رکھنا شروع کیے، کسی نے اتفاق 25 روزے رکھے اور 25 روزے کے بعد اب اس کے اوپر 35 روزے باقی ہیں،
اتفاق سے 25ویں روزے کے بعد اسے 26ویں روزے میں 26واں روزہ چھوٹ گیا، کسی بھی وجہ سے چھوٹ گیا، نہیں رکھ سکا وہ، تو یہ 25 جو روزے اس سے رکھے ہیں یہ سب نفل بن جائیں گے۔ کفارے کے روزے چل رہے تو وہ ختم ہو جائیں گے، اور پھر اس کے ذمہ لازم ہوگا کہ آج ایک روزہ چھوٹ گیا، تب آئندہ کل سے دوبارہ اب کفارہ شروع کرے، اور کفارے کی نیت سے پھر دوبارہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھے۔ تو 2 مہینے لگاتار کنٹینیوس روزے رکھنا انسان کے لیے یقیناً زبردست مجاہدہ ہے، اور بہت زبردست انسان کی طبیعت کے اوپر مجاہدہ برداشت کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، رمضان کے دنوں کے اندر ہم بہت احتیاط کریں، بہت احتیاط کریں، کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ شادی ہوئی ہے، نوجوان دونوں ہیں، تو ان دونوں کو نوجوانی کی حالت کے اندر یا روزے کی حالت کے اندر جتنا ہو سکے ایک دوسرے کے قریب نہ رہیں، ایک دوسرے سے دور رہیں۔ خدا نہ خواستہ قریب ہونے کے نتیجے کے اندر آپس کے اندر معاملہ ہو گیا، ازدواجی جو زندگی کا معاملہ ہوتا ہے، خاص معاملہ وہ ہو گیا، تو اس کے نتیجے میں دونوں کا روزہ ٹوٹے گا، اور دونوں کا روزہ ٹوٹ کر دونوں کے اوپر کفارہ لازم ہوگا، اور کفارے کے پھر 2 مہینے کنٹینیوس روزے رکھنا ہوں گے، اور 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا یقیناً بڑا مجاہدہ ہے۔ اس لیے خاص کر جن کی شادی ہوئی ہے، نوجوان ہیں، وہ رمضان کے دنوں کے اندر بہت احتیاط کریں، بہت زیادہ ایک دوسرے کے قریب نہ رہیں، اور بہت زیادہ اپنے آپ کو محتاط رکھیں، تاکہ رمضان کے مبارک دنوں کے اندر یہ عمل نہ ہو جائے، اور اس کے نتیجے میں ان دونوں کا روزہ نہ ٹوٹے، اور روزہ نہ ٹوٹنے کی برکت سے ان کے رمضان کے روزے بھی محفوظ رہیں گے، اور پھر رمضان کے بعد کسی کفارے کی فکر نہیں ہوگی، ورنہ کفارہ لازم ہوگا۔ تو بہرحال رمضان کے روزے جان بوجھ کر توڑ دینے کے نتیجے کے اندر کفارہ لازم ہوتا ہے، اور وہ کفارے کے 2 مہینے کے روزے کنٹینیوس رکھنا پڑتے ہیں۔ ایک دن کا روزہ بھی چھٹ جاتا ہے تو پھر دوبارہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا ضروری ہوتے ہیں۔ البتہ عورت ہے تو وہ تو 2 مہینے لگاتار روزے رکھ ہی نہیں سکتی، اس کو ایک فطری چیز جو اللہ نے ان کے ساتھ رکھی ہے وہ تو ہر مہینے پیش آتی ہے، تو ہر مہینے جو ان کو پیریڈ آتا ہے اس کی وجہ سے ان کے 4 5 6 روزے چھوٹ گئے ہوں بیچ میں، یہ چونکہ ایک شرعی عذر ہے، اور یہ ایسا عذر ہے کہ اس کے بغیر ان کے 2 مہینے کے روزے پورے ہونا بہت مشکل ہے۔ تو ایسی صورت میں تو البتہ شریعت نے ان کے لیے گنجائش رکھی ہے کہ ان کے ایام کی وجہ سے، پیریڈ کی وجہ سے درمیان میں جو روزے چھٹیں گے، ان روزوں کی وجہ سے ان کے کفارے کے روزوں کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ جو ان کے کفارے کے روزے چل رہے ہیں، 25 روزے رکھے تھے مثال کے طور پر ایگزام پر، اور ان کو پیریڈ آ گیا، اور پیریڈ کی وجہ سے 4 5 روزے چھوٹ گئے، جتنے بھی روزے ان کی عادت ہے، تو اگر 5 روزے چھوٹ گئے ہوں تو وہ 25 روزے اپنی جگہ برقرار رہیں گے۔ 5 روزے جب ختم ہو جائے، 5 دن جب ختم ہو جائے اور پاک ہو جائے، تو پاک ہونے کے بعد البتہ فوراً روزے شروع کرنا ضروری ہوگا۔ تو عورتوں کے لیے البتہ گنجائش ہے، ان کے پیریڈ کی وجہ سے درمیان میں روزے چھٹ جاتے ہیں، اور چھٹیں گے، یقیناً چھٹیں گے، تو یہ روزے چھٹنے کی وجہ سے ان کے کفارے میں جو لگاتار اور کنٹینیوس رکھنا ضروری تھا ان کے اوپر اثر نہیں ہوگا۔ البتہ پاک ہونے کے بعد فوراً روزہ شروع کر دے اور اپنے 60 دن روزے کے پورے کر لے اس طریقے سے، تو انشاءاللہ ان کے لیے تو گنجائش ہے۔ باقی مردوں کے لیے تو کوئی صورت نہیں ہے، ان کا تو ایک روزہ بھی بیچ میں کسی بھی وجہ سے چاہے چھوٹ جائے تو اس کی وجہ سے پھر دوبارہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا ضروری ہوتے ہیں۔ اس لیے رمضان کے دنوں میں خاص کر نوجوانوں کو بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے، روزے کی حالت میں جتنا ہو سکے ایک دوسرے کے قریب نہ رہیں، اور قریب ہو بھی تو کوئی حرکت نہ کریں کہ جس کی وجہ سے طبیعت کے اندر جوش پیدا ہو جائے، ہیجان پیدا ہو جائے، اور خدا نخواستہ اس کی وجہ سے ان سے یہ عمل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو قوت برداشت عطا فرمائے، روزے کا احترام نصیب فرمائے، اور روزے کے احترام کے اندر اپنی طبیعت کے اوپر کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سب کے روزے کی حفاظت فرمائے، نوجوانوں کے بھی، بیماروں کے بھی، جو بیچارے شوق میں رکھ لیتے ہیں ان کو ہمت عطا فرمائے، طاقت عطا فرمائے، روحانی قوت عطا فرمائے، اور روزوں کو ہم سب کے لیے، بیماروں کے لیے آسان فرما دیں۔ اور روزے کی جو برکتیں ہیں صرف اللہ کے لیے رکھنا، جیسے کہ دوسری بات میں آتا ہے من صام ایمانا واحتسابا، جو روزہ رکھے ایمان اور صرف اجر و ثواب کی نیت سے، تو انشاءاللہ اس کے اگلے تمام گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو یہی صفات والے روزے عطا فرمائے، اور اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے رمضان کی برکت ہر امت کو عطا فرمائے،
کسی کو بھی اللہ محروم نہ فرمائے. اللہم آمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم